بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین الاخیار ولعنۃ اللہ علی اعدائہم الاشرار اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا۔ ناظرین کرام، جس کلپ کا آپ لوگ مشاہدہ کر رہے ہیں اس وقت امام زمانہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ کی طرف سے وارد جو توقیعات ہیں، جو شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب کمال الدین و تمام النعمہ میں ذکر التوقیعات کے باب میں ان توقیعات میں سے ایک توقیع کو ذکر کیا ہے، جو نواب اربعہ میں سے آخری نائب کے لیے توقیع صادر ہوئی تھی۔ میں اجمالاً قبل اس کے کہ توقیع کسے کہتے ہیں اور یہ کب صادر ہوئی اور یہ کیا ٹائم پیریڈ تھا، تھوڑا سا خلاصہ اس کا آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ امام زمانہ صلوات اللہ وسلام علیہ کی ولادت کا جو زمانہ ہے سن 255 ہجری ماہ شعبان المعظم کی 15ویں تاریخ، جس کی سحر کے وقت آپ اس دنیا میں تشریف لے کر آئے امام حسین عسکری علیہ السلام کے گھر میں۔ 5 سال کے قریب اپنے والد ماجد کے دامان مطہر میں پرورش پاتے رہے، اور اس کے بعد جب 5 سال کے بعد سن 260 ہجری میں امام حسین عسکری کی شہادت ہوتی ہے تو اسی دن سے غیبت صغریٰ کا آغاز ہو جاتا ہے، جو سن 329 ہجری تک یعنی 69 سال تقریباً یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اور 329 ہجری کا یہ واقعہ ہے کہ آخری جو وکیل خاص تھے نواب اربعہ، چونکہ ہم سب جانتے غیبت صغریٰ وہ غیبت ہے جس میں امام کا رابطہ اپنے نواب کے ذریعے سے لوگوں سے تھا، امام لوگوں سے نہیں ملتے تھے۔ یہ 4 خاص نائب تھے اس 69 سال کے عرصے میں، جو کہ لوگوں کے لیے باعث ارتباط تھے، لوگوں کے لیے وسیلہ تھے کہ امام زمانہ سے ان کا رابطہ ہو، امام کے جوابات لوگوں تک پہنچاتے تھے، امام کے پیغامات لوگوں تک پہنچاتے تھے۔ جب یہ 329 ہجری کا سن آیا اور علی ابن محمد سمری کو ایک توقیع صادر ہوتی ہے، اس کو شیخ صدوق نے اپنی کتاب کمال الدین و تمام النعمہ میں ذکر کیا ہے، اور یہ وہ عرصہ تھا کہ جب علی ابن محمد سمری کے موت سے 6 دن قبل یہ توقیع صادر ہوئی، اور یہ توقیع خود امام کے عالم بالغیب ہونے پر بھی دال ہے، جو ہمارا شیعوں کا عقیدہ ہے کہ امام اتنا غیب جانتا ہے جتنا اللہ کی طرف سے اسے ودیعت کردہ اور عطا کردہ ہے۔ توقیع میں صادر ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا علی ابن محمد السمری اعظم اللہ اجر اخوانک فیک۔ اے علی ابن محمد سمری، خدا تمہاری جو مصیبت ہے اس میں تمہارے بھائیوں کے اجر کو عظیم قرار دے۔ فانک میت ما بینک و بین 6 ایام۔ اے علی ابن محمد سمری، 6 دن کا وقت تمہارے پاس ہے، 6 دن کے بعد تمہاری وفات ہو جائے گی، تم اس دنیا سے چل بسو گے۔ فاجمع امرک، اپنے کاموں کو سمیٹو۔ ولا توص الی احد، کسی کو وصیت نہ کرو۔ فیقوم مقامک بعد وفاتک، جو تمہارے بعد تمہارا جانشین بن سکے۔ یہ جملے سارے کے سارے بہت اہمیت کے حامل ہیں اس بات کو سمجھنے کے لیے جس بات کے لیے اس کلپ کو بنایا جا رہا ہے، اور جو ایک اشکال اور ایک بہت بڑی آج کل جو بات لوگوں کے درمیان چل پڑی ہے، بہت سارے لوگ ادعا کر رہے ہیں، بہت سارے لوگ مخالفت کر رہے ہیں، ایک غوغا اور ایک ضوضاء کا عالم برپا ہے کہ کیا کیا جائے۔ جو ادعا کر رہے ہیں وہ بھی اسی توقیع کو، جو توقیع آپ کے سامنے تلاوت کی گئی بھی اس کو پڑھا گیا، وہ بھی اسی سے استناد کرتے ہیں۔ جو نہیں مانتے اس کو وہ بھی ادعا کیا ہے؟ ادعا کرنے والے کا کہنا یہ کہ جو بھی زمان غیبت کبریٰ میں، جو ابھی اس توقیع کے اندر بھی اس کا ذکر آئے گا کہ مولا نے فرمایا کہ اب جو ہے فقد وقعت الغیبۃ التامہ، اس توقیع میں کہا علی ابن محمد سمری سے، یا بعض نسخوں میں فقد وقعت الغیبۃ الثانیہ، دوسری غیبت صغریٰ کے بعد دوسری غیبت واقع ہو گئی ہے۔ اور ممکن ہے اس کو بعض لوگ جو کبریٰ کہتے ہیں کہ احتمال یہ ہو کہ یہ بھی صغریٰ ہو، اس قرآن کی آیت کے تحت انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، لوگ اسے دور سمجھتے ہیں کہ بھائی ظہور بہت دور ہے، لیکن یہ بھی قریب ہے، تو یہ بھی صغریٰ ہی کی ایک قسم ہے، لیکن بالنسبہ پھر بھی اسے کبریٰ کہا جائے گا، کیونکہ اس کا عرصہ پچھلی والی کا 69 سال تھا، اس کا عرصہ یقیناً بہت زیادہ ہے۔ تو یہ ایک احتمالات بہرحال اپنی جگہ پہ موجود ہے۔ غیبت ثانیہ یا غیبت تامہ یعنی غیبت کبریٰ جو ہے مکمل غیبت واقع ہو گئی ہے۔ فلا ظہور
اب اس کے بعد کسی کے سامنے کوئی ظہور نہیں ہوگا، نہ نائب خاص، نہ نائب عام، نہ کوئی اور شخص، الا بعد اذن اللہ تعالی ذکرہ، مگر یہ کہ جب خداوند متعال کا اذن آئے گا۔ یہ جملے ادا کرنے کے بعد میرے مولا نے کہا وذالک بعد طول الامد وقسوۃ القلوب وامتلاء الارض جورا، یہ ظہور کب ہوگا؟ جب مدت بڑی طویل ہو جائے گی، غیبت کا زمانہ عرصہ بڑا طویل ہو جائے گا، شیعیان خلص ہوں گے جو آخری دم تک امام زمانہ کے عقیدے پر، عقیدہ مہدویت پر قائم و دائم رہیں گے اور اس کامیابی اور کامرانی کو اپنے دلوں میں سمیٹے رکھیں گے۔ اسی لیے غیبت کی جو بعض دعائیں ہیں جو مفاتیح الجنان میں شیخ عباس قمی نے نقل کی ہیں، باراللہ مجھے ان لوگوں میں سے قرار دے جو لوگ غیبت امام زمانہ میں شک نہیں کرتے۔ اب دیکھیے اس کلپ کا جو مقصد انتہائی واضح اور آپ کے سامنے آیا ہو کر آ جائے گا جب ان چند جملوں کی ہم لوگ وضاحت کو سمجھیں گے۔ جب مولا نے یہ فرما دیا کہ ظہور نہیں ہوگا مگر یہ کہ طول الامد، ایک طویل عرصہ گزر جائے، وقسوۃ القلوب، لوگوں کے دل سخت ہو جائیں گے۔ دلوں کا سخت ہونا کنایا ہے، اس کی بھی تھوڑی سی وضاحت کر دیں۔ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا ایک حدیث میں ما جفت الدموع الا لقسوۃ القلوب وما قست القلوب الا لکثرۃ الذنوب، لوگوں کے آنسو خشک نہیں ہوتے، لوگوں کے دلوں سے رقت ختم نہیں ہوتی مگر یہ کہ جب سنگ دل ہو جائے، اور اس وقت تک سنگ دل نہیں ہوتے جب تک گناہ نہ بڑھ جائے۔ قسوۃ قلب کنایا ہے اس سے کہ گناہوں کا زور شور ہوگا، گناہ حد سے زیادہ بڑھ جائیں گے، گناہ کثرت سے ہوں گے۔ اس کے بعد فرمایا وامتلاء الارض جورا، چاروں طرف زمین میں ظلم اور جور، چاروں طرف زمین میں لوگ ایک دوسرے کے خلاف بربریت، لوگ ایک دوسرے دہشت گردی کریں گے، ساری کی ساری چیزیں جو کہ آخری زمانے کی نشانیوں میں سے۔ یہ جملے سارے کے سارے کہنے کے بعد اب مولا نے کہا یہ ہمارا یہاں سے اصل کلام اب شروع ہو رہا ہے۔ جو بھی اس عرصہ غیبت میں، جو غیبت تامہ ہے، غیبت ثانیہ ہے، ادعائے مشاہدہ کرے، مجھے دیکھنے کا ادعا کرے، تو یہ شخص جھوٹا ہے، یہ شخص کذاب ہے، یہ شخص مفتری ہے، امام کے بقول۔ لوگوں نے کہا بھائی زمان غیبت کبریٰ میں جو ادعا کیا گیا اس توقی کو سند بنا کر، مصدر بنا کر، اصلاً امام کو دیکھنا حرام، ممنوع، باطل، درست ہی نہیں ہے، کوئی امام زمانہ کو نہیں دے سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ امام زمانہ نے یہ کہا فمن ادعا المشاہدہ، جس نے ادعائے مشاہدہ کیا، فہو کذاب فہو مفتری، کذا و کذا، وہ کذاب ہے، مفتری ہے، اس کی بات کو سچ مت سمجھو۔ اب سوال یہ ہے کہ ایک طرف یہ توقیع ہے، ادعا کرنے والا کہہ رہا ہے جتنے بھی واقعات ہیں سارے جھوٹے ہیں، سارے واقعات غلط ہیں۔ عجیب، علامہ مجلسی نے بحار الانوار میں 13ویں جلد میں تشرفات کا ایک بڑا سلسلہ ذکر کیا ہے۔ مرزا حسین نوری طبرسی نے النجم الثاقب میں ایک بڑا سلسلہ ذکر کیا ہے۔ دیگر بڑے بڑے علماء نے اپنی اپنی کتب میں، یعنی 1200 سال، 1100 سال، 1000 سال کا یہ عرصہ ہے، مسلسل زیارات سے زیارات، تشرفات سارے کے سارے باتیں ہیں۔ حتیٰ کہ سنی علماء نے، صاحب الیواقیت والجواہر علامہ شعرانی نے جو کتاب لکھی یواقیت والجواہر، جو کہ تلخیص ہے فتوحات ابن عربی کی، اس نے اپنی کتاب میں پورا تفصیلی واقعہ ذکر کیا کہ سنی عالم دین کے لیے، کہ ایک سنی عالم دین نے ملاقات کی، اور دیگر حلہ، اسی عراق کے اندر حلہ میں، نجف میں، کربلا میں بہت سارے سنی افراد تھے جن کے ماں باپ میں سے کوئی ایک شیعہ تھا، انہوں نے امام زمانہ کی سنی ہوتے ہوئے زیارت کی اور مذہب حقہ پر فائز ہوئے، مذہب حقہ سے جو ہے مستبصر ہوئے آ کر۔ تو یہ سارے کے سارے واقعات کدھر جائیں گے؟ تو ادل دلیل علی الامکان الوقوع، یہ ایک حوزوی اصطلاح ہے، کربی کا جملہ ہے کہ کسی بھی چیز کے امکان پر سب سے بہترین چیز ہے کہ سامنے آپ کے موجود ہے، وہ واقع ہو چکی ہے۔ وہ اتنے سارے لوگوں نے جو زیارت کی، اس کو کہاں ڈالیں گے؟ سوال پھر یہ توقی کیا کہہ رہی ہے؟ کیا تو یہ تشرفات نعوذ باللہ جھوٹے سارے کے سارے، یا یہ توقی نعوذ باللہ اس پہ کلام ہے؟ توقی معتبر توقی ہے، شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے نقل کی ہے، محتاط بندہ، ثقہ بندہ، ورع بندہ۔ بعض علماء نے کہا کہ شیخ صدوق کی مراسیل بھی مثل مراسیل ابن ابی عمیر، ان پر اعتماد کیا جائے گا۔ جو مرسل حدیث، جو ضعیف حدیث ہوتی ہے، وہ بھی ان کی مسند کے حکم میں اتنا بڑا درجہ دیا۔ ایسا بندہ آ کے ایک چیز کو نقل کرے غیر معتبر نہیں ہے، معتبر چیز ہے، توقی معتبر ہے۔ فلذا کہا یہ گیا جواب میں، جو علماء نے، اکثر علماء نے جواب دیا، شیخ مفید اور شیخ توسی سید مرتضی سے لے کر آج تک کے علماء نے جواب دیا۔ وہ جواب یہ دیا کہ بابا یہاں پر مراد مشاہدہ سے سیاق اور سباق کے اعتبار سے وہ ادعائے نیابت خاصہ ہے۔ اگر کوئی آ کر یہ ادعا کرتا ہے اس مشاہدے میں کہ میں امام زمانہ کا نائب ہوں، نعوذ باللہ من ذالک، یہ انسان جو ہے ملعون ہے، کذاب ہے، مفتری ہے، اس کی بات نہیں ماننی۔ اما اگر کسی نے ویسے ہی بغیر امام کو پہچانے زیارت کی ہے، مرنے سے پہلے بتا کر گیا ہے، اس میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ بلکہ میرے استاد محترم نے جو اپنی کتاب میں لکھا،
امام زمانہ صلوات اللہ وسلام علیہ کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری جو کہ زمان غیبت میں ہے کہ مختلف عرصوں میں مختلف لوگوں سے ملتے رہے. وہ فاسق و فاجر لوگوں کی بھی ملاقات ہوئی. کوئی نہ سمجھے کہ جی وہ جو بعض اوقات کہا جاتا ہے تبلیغ میں کہ جی صرف جو ہے نا کوئی نماز شب پڑھنے والا اس نے 40 سال نماز شب قضا نہ کیوں متقی ہو پڑھ گیا. نہ امام زمانہ سب کا امام ہے. وہ متقین کے بھی امام ہے. ہر وہ انسان جس کے دل میں ولایت امیر المومنین سب کے امام سب سے ملتے اس کے لیے باعث ہدایت بنتے. جب ایک سنی شخص سے مل رہے ہیں اس کو زیارت نصیب ہو رہی ہے ہدایت کا باعث بننا. ایک فاسق سے ملے اس کو ہدایت نصیب ہوگی. تو سب کے لیے زیارت ممکن ہے. لیکن یہ کہ اگر کسی نے ادعا دکان کھولی بازار اس کو بنایا پیسے کمانے کا ذریعہ بنایا یہ کذاب ہے یہ مفتری ہے. فلذا جس نے بھی زیارت کی آپ سارے واقعات پڑھیے پہچانا نہیں بعد میں پتہ چلا مرنے سے پہلے بتا گیا تھا میں نے اس طرح زیارت کی. تو یہ ساری کی ساری چیزیں خلاصۃ الکلام زبدۃ المقال نخبۃ الکلام یہ ہے جو سمری ہے اس پورے کلپ کی. وہ یہ کہ امام زمانہ صلوات اللہ وسلام علیہ کے غیبت کبریٰ کے دورانیے میں جو شخص بھی ادعائے سفارت کرے ادعائے نیابت کرے. اس طرح محمد علی باب ملعون نے ایک کام انجام دیا کہا کہ میں باب ہوں امام زمانہ کے لیے میں نائب ہوں امام زمانہ کے لیے. یہ شخص جھوٹا ہے ملعون ہے اس سے دور رہو. یہ کذاب ہے یہ مفتری ہے یہ تہمت باندھنے والا ہے. اس کا دین خدا سے اس کا امام زمانہ سے کسی قسم کا کوئی ربط نہیں ہے. اما ویسے ہی اگر کسی شخص نے آ کر ادعائے مشاہدہ کیا اس طریقے سے کہ وہ بھی ادعا نہ کرے دکان نہ کھولے بازار گرم نہ کرے بلکہ کہہ کہ جی ایک تشرف ہوا تھا امام زمانہ کو دیکھا تھا مجھے سعادت نصیب ہوئی تھی اور وہ بھی چھپا کر مطلب کسی قرائن کو بتا دیا لوگوں کو بتا دیا میرے مرنے کے بعد. بہت سارے علماء کے واقعات مختصر دبیلی کے علامہ اہلی کے جو واقعات ہیں کہ میرے مرنے کے بعد بتانا میری زندگی میں اس کو آیا نہ کرنا. فلذا میں دوبارہ ان جملوں کی آپ کے سامنے تلاوت کر دیتا ہوں جو مولانا نے فرمایا فمن ادعى المشاہدۃ قبل خروج السفیانی والصیحہ جس نے ادعائے مشاہدہ سے مراد ادعائے سفارت کیا خروج سفیانی سے پہلے اور وہ آسمانی پکار وہ آسمانی فریاد جو کہ قیامت کی علامات میں سے. تو یہ شخص جو ہے کذاب ہے مفتری ہے. فهو كذاب مفتر ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. دعا ہے خداوند متعال ہم سب کو امام زمانہ سے توسل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور کوشش کریں کہ کلام معصوم کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.